دلیل صبح روشن ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ حکیم الامت، شاعر مشرق، فلسفہ خودی کے معارف، قانون دان، قانون ساز ڈاکٹر علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ، مملکت خدا داد کا خواب دیکھنے والے، پاکستان کے قومی شاعر، روحانیت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ایسے مجدد جن کے زبان و کلام کا اثر صدیوں کے سفر پر محیط اور ان گنت صدیوں کے لیے ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 9 نومبر 1877 عیسوی کو صوفی شیخ نور محمد کے ہاں سیالکوٹ میں ہوئی۔ آپ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیت اطہار علیہم السلام تھے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کی طبیعت میں روحانی عنصر بچپن سے ہی نمایاں تھا، جس کی وجہ ان کے والد گرامی کی صوفیہ اور روحانی بزرگوں سے والہانہ محبت تھی، جو آپ کو وراثت میں منتقل ہوئی۔ روایت ہے کہ صوفی شیخ نور محمد قادری سلسلے کے درویش سے بیعت تھے، اور علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کی رسمی بیعت بھی انہی بزرگ سے ہوئی۔ فقراء سے ادب و محبت اور ارادت کا یہ رنگ آپ کی تمام زندگی میں نظر آتا ہے۔ آپ نے خانقاہی نظام میں پیدا ہونے والی خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے نئی نسل کو تجرید و تحقیق کے میدان میں علمی و عملی مار کے سر انجام دینے کی تحریک پیدا کی۔ فلسفہ خودی کے آپ دائی تھے، اور امت کو خودی کے وصف کے ساتھ متصف کرنے کے لیے آپ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا روحانی مقام احوال، وجدان، کلام، سوز و گداز، شب بیداری، درد دل، سرور و جذب کی کیفیات پر سینکڑوں تصانیف لکھی جا چکی ہیں، لیکن اس مجدد بزرگ کی شخصیت کے تمام رنگوں کو احاطہ قلم میں لانا ممکن نہیں۔ حضرت علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کی شخصیت پر ان کے کلام اور پیغام کو اگلی صدیوں کے محققین بھی اپنی دریافتوں میں سامنے لاتے رہیں گے۔ مختلف ذرائع اقبال علیہ رحمہ کے اعلیٰ روحانی مقام پر فائز ہونے کی روایات بیان کرتے ہیں۔ آپ کی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ، پیر سنجر حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ، حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ، شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ، سید محمد میاں میر علیہ رحمہ، بو علی شاہ قلندر علیہ رحمہ جیسے نامور بزرگوں سمیت بہت سے غیر معروف اولیاء اللہ سے فیض حاصل کرنے کی روایتیں موجود ہیں۔ شہنشاہ کونیا مولانا جلال الدین رومی کا فیض بھی آپ کو حاصل تھا۔ آپ کی فارسی اور اردو زبانوں میں 10 دیوان موجود ہیں، جن میں 6 فارسی اور 4 اردو میں ہیں۔
فارسی زبان کے دیوان جاوید نامہ میں علامہ اقبال علیہ رحمہ اپنے روحانی مرشد مولانا جلال الدین رومی کی سرپرستی میں زندہ رود کی شکل میں فلک قمر، عطارد سمیت دیگر سیاروں کے سفر کو ضبط تحریر میں لاتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ کی دیگر سیاروں میں عارف ہندی وشوامتر، سیارہ عطارد میں جمال الدین افغانی علیہ رحمہ، سعید حلیم پاشا سے ملاقاتوں کا احوال تفصیل سے موجود ہے۔ علامہ اقبال کے روحانی سفر کی منزل سمجھنے کے لیے آج مسلم امہ کو جاوید نامہ کے مطالعے کی اشد ضرورت ہے۔ علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ کا وصال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوا۔ آپ کی تدفین بادشاہی مسجد کے باہر کی گئی۔ آپ کے مزار کے سامنے شاہی قلعہ اور درمیان میں حضوری باغ ہے۔ آپ کی قبر کے لیے پتھر اور کتبہ افغانستان کے بادشاہ نے ہدیہ کیے۔ اپنے وقت کے مشہور آرکیٹیکٹ زین یا جنگ نے ڈیزائن کیا اور آپ کے مقبرے کی تعمیر کے لیے عوام نے 1 لاکھ چندہ دیا۔ آپ کے مزار کی تعمیر کے دوران اس بات کا خصوصی خیال رکھا گیا کہ مزار مبارک کی چھت بادشاہی مسجد کے فرش سے اونچی نہ ہو۔ نومبر 1970 کو آپ کی پیدائش کی 100 سالہ تقریب کے موقع پر ذوالفقار علی بھٹو نے مزار پر باقاعدہ ریاست پاکستان کی طرف سے گارڈ متعین کرنے کی منظوری دی، جس کے بعد سے پاکستان کے مختلف عسکری ادارے اقبال علیہ رحمہ کی قبر پر گارڈ کی ڈیوٹی سر انجام دیتے آ رہے ہیں۔ علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ نے اپنی حیات کے آخری 3 سالوں میں جب تک چلنے پھرنے کی طاقت رہی روزانہ فجر کی نماز داتا گنج بخش علی حجویری کی مسجد میں ادا کی۔ اس عرصے کے دوران داتا گنج بخش علی حجویری کی تصنیف کشف المحجوب کا مطالعہ آپ کے معمول میں رہا۔ آپ کے وصال کے بعد ترکی میں ایک پارک اور ایک مسجد کو آپ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کی قبر سے مشت خاک لے جا کر کونیا میں آپ کی علامتی قبر بنائی، جو اس بات کا اعتراف ہے کہ اہل ترک اقبال علیہ رحمہ کو اپنا شاعر مانتا ہے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اے مسافر قیام سے روح مر جاتی ہے اور مسلسل پرواز سے ہی روح زندہ رہتی ہے۔ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ درویش خدا مست
نہ شرقی ہے نہ غربی، گھر میرا نہ دلی ہے نہ ساسان و سمرقند، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔